بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضا سلیمان عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اور گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اب میں نماز اور اس کے ترجمے کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم،
نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں قرآن پاک اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، ساتھ اس چیز کے جو نازل کی میں نے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس، ولا تک، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بھی، اول پہلے کافر انکار کرنے والے بھی ہی اور اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن۔ ولا تشترو، اور نہ بیچو، بآیاتی، میری آیتوں کو، یا اس کو یوں کہیں، اور نہ لو میری آیتوں کا، ثمناً قیمت، مول، قلیلاً تھوڑا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں نہ بیچو، میری آیتوں کا تھوڑا سا بدلہ نہ لو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس سے پہلے 40 نمبر آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انعامات کی طرف توجہ دلائی تھی، کیونکہ انعامات پہ غور کرنے کا نتیجہ پھر اگر انسان کا مزاج خراب نہ ہو تو پھر نتیجہ کی شکل میں نکلتا ہے کہ انسان اپنے محسن کی قدر کرتا ہے۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس آیت کریمہ میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ کس چیز پہ؟ بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے۔ یعنی اگر تم انعامات پہ غور کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اب میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پہ تم ایمان لاؤ، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کی ایک خاصیت اور بھی بتائی گئی کہ وہ کتاب تو ایسی ہے کہ مصدقا لما معکم، یعنی خالی انعامات پہ غور کرنے کا نتیجہ بھی یہی نکلنا چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے تم قرآن، لیکن ہم تمہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ قرآن تو تصدیق بھی کرتا ہے اس بات کی کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو تحریف شدہ شکل میں، یعنی تمہارے نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، جس کے تم دعوے دار ہو، جس کا تم نام لیتے ہو، قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جو کچھ تم نے اس میں غلط ڈال لیا ہے، اضافے کر لیے ہیں، تبدیلیاں کر لی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو قرآن نے یہ کہا کہ یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب تھی، جیسے قرآن پاک اللہ کی طرف سے آئی۔
ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ بنو اس کے پہلے کافر۔ پہلے کافر کا مطلب اب یہ یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو مکہ مکرمہ والوں نے تو پہلے سے انکار کیا ہوا تھا، تو اب ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں، جیسے پہلی آیت میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، کہ صاحب علم اور خاص طور پہ خود اپنے کتاب کا دعویٰ کرنے والے، اس لیے کہ عیسائی تو یہاں قریب نہیں تھے، وہ تو نجران وغیرہ میں اور شام کی طرف تھے۔ یہودی اس علاقے میں تھے جو کتاب کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور معاشرہ ان کو صاحب علم بھی مانتا تھا۔ مکہ والوں نے تو جو انکار کیا وہ جہالت پر مبنی تھا۔ اب یہ صاحب علم طبقہ تھا مدینہ منورہ میں رہتا، اب یہ جو انکار کریں گے، اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ صاحب علم لوگ تھے، یہ ایک کتاب والے ہیں، پہلے سے کتاب کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، تو جب انہوں نے انکار کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیاذ باللہ یہ بات ہی درست نہیں ہے، جو ایک نئی نبی آئے ہیں اور ایک نئی کتاب کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے غلط رویے کی وجہ سے معاشرے پر اثر پڑے گا۔ اور ایک بات انہیں اور سمجھائی گئی کہ دیکھو اگر تم پہلے انکار کرو گے نا، پھر نقصان ایک اور بھی تمہیں بھی تو ہوگا نا، وہ یہ جو حدیث میں آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے جو لوگ آگے کام کرتے ہیں، یعنی اگر گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا اثر ان کے اپنے کرنے والوں کو تو جو سزا ملے گی سو ملے گی، اس کا ایک اثر اس پہ بھی آئے گا جس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی، جس نے اس گناہ کو معاشرے میں رائج کیا، جو اس کا ذریعہ بنا، سبب بنا ہے۔ جتنے لوگ اس کو دیکھ کے گناہ کرتے چلے جائیں گے، ان کے گناہ کا ایک اثر اس پہ بھی آتا رہے گا۔ یعنی اگر یہ پہلے کافر بنیں گے تو اس کے بعد جتنے لوگ انکار کریں گے ان کو اپنے انکار کا گناہ تو انہیں ہوگا، ان کو بھی ساتھ میں گناہ ہوگا کہ یہ ان کے کفر کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ آیت کا یہ حصہ بہت سمجھنے والا ہے ہر اس انسان کے لیے جسے کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے، مثلاً استاد ہے یا کوئی بھی بڑا ہے، مقتدا ہے، لیڈر ہے، پیشوا ہے، جسے لوگ سنتے ہیں یا جسے لوگ دیکھتے ہیں یا جس کی پیروی کرتے ہیں، اسے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ غلط روش کو، یعنی استاد ہے اور وہ لباس، استاد سے مراد مرد ہو یا عورت کوئی بھی، اب وہ لباس صحیح نہیں پہنے گا اور اس کی زبان اگر صحیح نہیں ہوگی، وہ کلاس میں بچوں کے سامنے گھٹیا الفاظ کا استعمال کرے گا یا بیہودہ لباس پہنے گا یا کوئی ایسی غلط حرکت کرے گا، اور اسے دیکھ کے بچوں نے بھی اپنا لیا، کیونکہ بچہ تو استاد کو کاپی کرتا ہے ہمیشہ سے، وہ یعنی دانستہ غیر دانستہ اثر لیتا ہی لیتا ہے۔ اب یہ جو اثر وہ لے گا، اگر یہ اچھائی کی شکل میں ہوا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر یہ خرابی کی شکل میں اثر کیا بچوں تک، تو بچے اور آگے ان سے جتنے لوگ غلط چیز کو اپنائیں گے، اس کا اثر اس بڑے پہ بھی آئے گا، اس لیڈر، اس مقتدا، اس استاد، اس ایسے انسان، اس پیر جس کو لوگ دیکھ کے پیروی کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں ہدایت بھی پھیل سکتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں گمراہی اور خرابی بھی پھیل سکتی ہے، اور دونوں کا فائدہ اور نقصان خود اس کو بھی ہوگا، معاشرے کو تو جو ہوگا سو ہوگا، اس کو بھی ہوگا۔ اس لیے کسی بھی شکل میں انسان کو اللہ نے اگر بڑا بنا دیا ہو تو اپنے ہر کام پہ بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ اگلی بات فرمائی گی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں نہ بیچو۔ کیا مطلب زیادہ قیمت لے لی جائے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا مال و دولت بھی اگر تمہیں مل جائے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر اس کی اتنی بھی کوئی وقت ہوتی تو یہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ تو اب یہ جو اتنی
گھٹیا چیز ہے اللہ کی نظر میں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ پوری دنیا بھی، یعنی اگر انسان کسی اللہ کے حکم کو لوگوں کی خاطر بدلتا ہے، کچھ عہدہ لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، کچھ مفاد لینے کے لیے، تو نتیجتاً وہ سے اس کے مقابلے میں پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو وہ تھوڑی ہے، کیونکہ کل آخرت جو ہے اس کے مقابلے میں وہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں کا ثواب، وہاں کی سزا، وہاں کا عذاب وہ ہمیشہ کا ہے، اس لیے مقابلتاً بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی ایک اللہ کا حکم بدل کے آپ 1000 روپیہ نہ لیں اور 5000 لے لیں، آپ پوری کائنات بھی دنیا میں جتنا کچھ ہے، اگر اللہ کا حکم لوگوں کی خاطر اس مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر، کوئی بھی جو مفاد جس کے نظر میں ہے، پوری دنیا کی حکمرانی کیوں نہ ہو، اگر وہ پوری دنیا کی حکمرانی کی خاطر بھی اللہ کے کسی حکم کو بدلتا ہے تو یہ اس نے بہت تھوڑی قیمت لگائی اللہ کے حکم کی، ریاض باللہ، اس نے توہین کی اللہ کے حکم کی، اور اس کے احساس نہیں کہ اس نے اپنی آخرت کو اس کے مقابلے میں دے کے اپنی آخرت برباد کر کے یہ دنیا کے چند روزہ مفادات اور چند روزہ عیاشی کو اس نے اختیار کر لیا۔ اس لیے کہا گیا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں نہ بیچو، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ پچھلی آیت کے آخر پہ آیا تھا وإیایا فرحبون، کہ مجھ ہی سے ڈرو، لفظ وہاں کہا گیا تھا فرحبون، یہاں کہا گیا ہے فتقون۔ تفسیر حقانی والوں نے اس نقطے کو اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسوی دین میں، دین موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو کی امت میں، وہاں جو دیندار صالح لوگ ہوتے تھے انہیں راہب کہا جاتا تھا، تو یہاں پچھلی آیت میں انہیں کہہ کے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ مجھ ہی سے ڈرو، اشارہ اس طرف کیا گیا کہ اپنے دین پر قائم ہو جاؤ، یعنی اپنے دین پر اگر قائم ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے دین نے تو یہی حکم دیا تھا کہ آئندہ جب آخری نبی علیہ السلام آئیں تو ان پر ایمان لانا ہے، تو جب تم اپنے دین پر صحیح قائم ہو جاؤ گے تو نتیجتاً تم ایمان لاؤ گے۔ اور اس آیت پہ آخر پہ آ کے کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اسلام میں اس کا نام تقویٰ رکھا گیا ہے، اس لیے یہاں پر پھر جب تم ایمان لے آؤ گے، اسلام میں آ جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، آپ کی امت میں شامل ہو جاؤ گے، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ پھر تم متقی بنو گے۔ لہٰذا اب یہ کہا گیا کہ یہاں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم کیا ہے؟ صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں کے خوف کو دلوں سے نکال دو کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو یہ چیز چھن جائے گی، وہ چھن جائے گا، عہدہ چھن جائے گا، مفادات چھن جائیں گے، فلاں چیز نہیں ملے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے دین اور اس کے بنائی ہوئی جنت جو تمہارے لیے اس نے تیار کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ پرے کاہ کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں آج کے پیغام کے لیے دعوت دیتی ہوں عسکر کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی سال اول کی طالبہ جویریہ نشاط کو۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان ہے احساس۔ احساس انسانی فطرت کا ایک ایسا جزو ہے جس کے بغیر انسان انسان نہیں ہوتا۔ ہمیں واقعی احساس ہی کی دولت انسان بناتی ہے۔ احساس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے الفاظ میں بیان کیا جا سکے، یہ تو وہ اپنائیت ہے جو رویوں کے ذریعے دوسروں کو محسوس کروائی جاتی ہے۔ احساس ایک ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے اکثر غیر لوگ بھی اپنوں سے زیادہ دل کے قریب آ جاتے ہیں۔ جو شخص احساس سے خالی ہے، پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ انسان کو احساس ہی تو سب سے خاص بناتا ہے۔ احساس جس شخص کے پاس ہو، پھر اسے غیروں کا دکھ بھی اپنا لگتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگیاں۔ احساس کی قندیل سے جس کا دل روشن ہو جائے، اسے پھر جگنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
احساس تو ایسا جذبہ ہے کہ اس کی بدولت انسان بغیر کسی کے کہے اس کی تکلیف کو پہچان لیتا ہے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی ان سے اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل یہ رشتہ خون کا نہیں بلکہ احساس کا ہوتا ہے۔ جن رشتوں میں احساس ہوتا ہے وہاں دوسروں کو توجہ دینے کے لیے کہا نہیں جاتا بلکہ احساس کی اپنائیت انہیں آپ کے قریب خود ہی کھینچ لاتی ہے۔ جس تعلق میں احساس داخل ہو جائے وہاں دوسرے کی قدر خود بخود بن جاتی ہے، کیونکہ ہر رشتے میں بنیادی چیز ہی احساس ہے کہ آپ کو دوسرے کی خوشی، غمی، پسند، ناپسند، دکھ، تکلیف، جذبات اور ہر چیز کا احساس ہو۔ جہاں دوسرے کی ان سب چیزوں کا احساس کیا جاتا ہے وہاں پھر بے مثال رشتے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازے سے بھی گزر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، احساس وہ چیز ہے کہ اس سے جو کوئی آشنا ہو جاتا ہے وہ پھر دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ چاہتا ہے جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اسی جذبہ احساس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کو وہی چیز دو یا اس سے وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے دل میں احساس ہونا ایمان کا بھی لازمی حصہ ہے۔ حقیقت میں تو امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ احساس ہی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جو شخص دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا اور خود غرض نہیں ہوتا وہی شخص دوسروں کا احساس کرتا ہے۔ حقیقت میں تو انسان ہی وہی ہے جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد اور احساس رکھتا ہے۔ آپ سب سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر احساس کے جذبے کو پروان چڑھائیں، دوسروں کے لیے جس حد تک ممکن ہو آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ راستے میں سے جاتے ہوئے کوئی چیز راستے میں پڑی دیکھیں تو اسے وہاں سے ہٹا کر لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیں۔ کسی بزرگ کو اپنی قوت سے زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھیں تو ان کی مدد کریں۔ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی پوری مدد کریں، کیونکہ جیسا آج آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے کل ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بہت بڑا جذبہ بناتی ہیں جسے احساس کہتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں اپنی اسمبلی کا اختتام اس پیغام سے کروں گی، عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ نگہبان۔